مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب وقت قلیل ہے، میں عبارت میں نہیں جانا چاہتا۔ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو قرآن نے کہا تھا ان کو لاؤں گا اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ یہ ترتیب قرآنی دیکھیے، نہیں فرمایا یحبونہ و یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یوں نہیں فرمایا۔ ترتیب یہ فرمائی کہ پہلے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کی محبت کے فیض سے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اس کی تائید اور تفسیر حدیث سے متفق علیہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت فرما لے اسے محبوب کر لیتا ہے، تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل انی احبہ فلانا یا فاحببتہ فلانا، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کو اور کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایک کچھ ہے جو ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعضوں سے محبت ہو جاتی ہے، اسے اور کچھ نہیں ہوتا پر بعض بندوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو گویا اولیاء سے محبت کرنا سنت الہی ہے، اولیاء سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے۔ کون ہے جو خدا کی سنت کو روک سکے یا بدل سکے؟ ولیوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ قیامت کے دن تک اللہ کے ولیوں کی محبت کے چراغ اسی طرح جلتے رہیں گے۔ تو جبرائیل امین کو بلا کے فرماتے مجھے فلاں سے محبت ہو گئی۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی غیرت الوہیت کا تقاضا ہے کہ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا۔ پہلی بات کہی اسے کچھ نہیں ہوتا مگر محبت ہوتی ہے۔ اب دوسری بات کہہ رہا ہوں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا مگر دو کاموں میں شریک بناتا ہے، دو کاموں میں شریک، اور شریک بناتا ہے دو کاموں میں پر پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ ایک تاجدار کائنات پر درود پڑھنے کے وقت کل ملائکہ کو اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واو مشرکہ آئی ہے للتشریک، اللہ اور اس کے فرشتے مشارکت کے ساتھ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو بندوں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو نے حضور پر درود میں فرشتوں کو تو اپنے ساتھ شریک کر لیا، ہم کیوں رہ گئے؟ فرمایا تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم دوڑے شریک ہو جاؤ، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ایک حضور کے درود و سلام میں مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ اشتراک ہوتا ہے، شرک نہیں بنتا۔ اور ایک ولیوں سے محبت کرنے میں مخلوق کو اپنا شریک بناتا ہے، اشتراک کراتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فاحببہ، جبرائیل اب تو بھی محبت کر اس سے۔ اب کہاں جبرائیل، کہاں بولنے کی نگری، یہ بستی، کہاں جبرائیل کہاں پاک پتن، کہاں جبرائیل کہاں معروف کرخی، کہاں جبرائیل کہاں اویس کرنی، کہاں جبرائیل کہاں شمس العارفین سیالوی، کہاں جبرائیل کہاں شہنشاہ بغداد، کہاں جبرائیل کہاں حضرت بابو جی سیدنا غلام محی الدین۔ میں نے زندگی کی پہلی زیارت ان کی 1963 میں مقام تہجد پر کی تھی، تو میں وہ منظر آج تک نہیں بھولتا۔ بہت باتیں ہیں مگر وقت نہیں ہے کیا کہیں۔ تو اب کہاں یہ بندے اور کہاں جبرائیل امین؟ اللہ فرماتا ہے ان سے محبت کر، فَيُحِبَّهُ جبریل، متفق علیہ حدیث پہ جبرائیل بھی اس بندے سے محبت شروع کرتے ہیں، محبت کرتا ہے۔ پھر جبرائیل امین پوچھتا ہے باری تعالیٰ اب آگے کیا آرڈر ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو کل فرشتے جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے میرے ولی سے محبت کرے۔ تو ثم ینادی فی السماء وفی روایت ثم ینادی فی اہل السماء فیحبونہ اہل السماء، پھر ندا دی جاتی ہے
اور کل اہل آسمان ملائکہ اس نگری میں بسنے والے رب کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے لوگوں، آپ کو محبت بعد میں پہنچی، پہلے ان کی محبت کی دھوم آسمانوں پر مچی تھی۔ پھر جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تیرے محبوب کا معاملہ ہے، اب اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب تم سب زمین پہ اترو اور یہ محبت پاک دلوں میں جا کے رکھ دو، لوگوں کے دلوں میں ڈال دو، تاکہ میری مخلوق میں بندے بھی اس میرے بندہ ولی سے محبت کریں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ بندے انسان جب کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو از خود محبت نہیں کرتے، وہی شخص محبت کرنے کی توفیق پاتا ہے جس کے دل کو رب اپنے بندے محبوب کی محبت کے لیے چنتا ہے، جس کے دل کو رب نے چنا ہی نہیں۔ علماء کیا کوشش کرتے ہیں ان کے دل کیسے بدلیں گے؟ رب نے ان کے دل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میرے مہر علی سے محبت کرے۔ ان کے دلوں میں رب نے اپنے ولی کی مہر نہیں رکھی، مہر نہیں رکھی، محبت نہیں رکھی کہ وہ اس کے مہر علی سے محبت کرے، وہ اس کے مہر غوث جلی سے محبت کرے، وہ اس کے مہر نبی سے محبت کرے۔ جب رب نے دل ہی نہیں چنا تو وہ محبت پہ تنقیس نہیں کرے گا، اعتراض نہیں کرے گا تو اور کرے گا کیا؟ لہذا رب کی محبت نے ولیوں کو زندہ کر دیا، رب کے ذکر نے ولیوں کو زندہ کر دیا، اور وہ زندگی ابد الاباد تک رہے گی۔ اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات، اور وہ صرف رب بڑا سخی ہے اور کوئی ولی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ایک علامت سمجھ لیں، کہنے کو بڑی باتیں، مگر جس شخص کو کنجوس دیکھو، خدا کی عزت کی قسم، عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہو، ساری رات قیام کرتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، صائم الدہر ہو، روزے رکھتا ہو، ختم قرآن روزانہ کرتا ہو، جتنی عبادات چاہے وہ کرتا ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہ ہو، مگر دیکھو بخیل و کنجوس ہے، وہ خدا کا ولی نہیں۔